عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جیل میں منتقل کیا جائے کہ حکومت ہر چیز کو سوچ سمجھ کے فیصلہ لے. حکومت کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں, برا حال ہو گیا صرف آپ کی پارٹی کی وجہ سے. ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ ملاقات کی ریزنز کیا ہیں آپ جانتے بھی ہیں. اب عوام کا ساتھ دیں, چونکہ عوام آپ کا ساتھ دے کے آپ کو الیکٹ کر چکی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نعیم خان. اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا, اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ناظرین, لگتا یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جیل میں منتقل کیا جائے. اسی چیز کا اظہار وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان صاحب نے, اور جو ہیں طلال چودھری صاحب, وہ اپنے پروگرامز میں اور اپنے باتوں میں یہ پہلے اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ ان کو بھیجا جائے. اب طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر پبلک جو اکٹھی ہو جاتی ہے اڈیالہ جیل کے باہر اور سیکیورٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے, اگر ایک قیدی کی وجہ سے تمام قیدیوں کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک لگ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی قیدی کو چینج کرنا پڑے گا. اچھا, اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو 2-3 آپشنز جو اس وقت زباں زد عام ہیں, یا تو ساہیوال جیل میں بھیجا جائے گا جو ایک پرانی اور گوروں کے زمانے کی جیل ہے, یا پھر مچھ جیل میں بھیجا جائے گا, تاکہ وہاں پہ اگر لوگ جاتے بھی ہیں تو ڈیفینیٹلی بڑا فاصلہ ہے, اور اگر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو سیکیورٹی رسک. اس پہ ناظرین میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو کسی اور جیل میں بھی بھیج دیا جائے گا, ڈیفینیٹلی وہاں کے بھی ہر صوبے میں بانی پی ٹی آئی کے مریدان تو موجود ہیں نا, ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں, تو وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں کسی اور جیل میں بھی. اور اگر وہاں بھی انہوں نے وہاں پہ کٹ کر لیا اور لوگ وہاں پہ پی ٹی آئی کے اکٹھے ہو گئے, تو کیا اس جیل کے اندر باقی قیدیوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا؟ بات یہ نہیں ہے. بات اصل میں صرف اتنا ہے کہ یہ چونکہ جڑواں شہر ہیں اور اسلام آباد ہے, ہر بندہ اسلام آباد کی طرف چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے, اور کوشش یہی کرتا ہے کہ جی میں یہاں بیٹھوں گا, دارالحکومت پریشان ہوگا. تو پر حکومت نے پھر, میرا خیال ہے, جہاں تک میرا خیال ہے, یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ ذرا دور بھیجا جائے, تاکہ لوگ وہاں پہ ان کو جا کے بے شک وہاں پہ دھرنا دیں. ہر سیاسی جماعت کا جب بھی کوئی لیڈر قید ہوتا ہے تو اس کے جو پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں, کارکنان ہوتے ہیں, وہ دھرنا دیتے ہی ہیں. ہر پارٹی یہ کرتا ہے, کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. تو ناظرین یہ تو ہوتا رہتا ہے. اب کہنا یہ جا رہے ہیں کہ جی مچھ جیل میں, یعنی کوئی جیل بھی, اب میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں, لیکن فیصلہ یا جو لوگ کہہ رہے ہیں سننے میں یہی آ رہا ہے. پھر ٹھیک ہے, جو حکومت فیصلہ کرتی ہے بہتر کرتی ہوگی, لیکن یہ حکومت یہ ضرور سمجھ لے کہ جس صوبے میں بھی اگر وہ موجود ہوں گے, یعنی کسی جیل میں بھی, تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے ارکان وہاں پہ ضرور جائیں گے اور وہاں پہ دھرنا دیتے رہیں گے. لیکن حکومت ہر چیز کو سوچ سمجھ کے فیصلہ لے. عمران خان کی ملاقات کے دن بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی. وہاں بہت سارے ایم پی ایس بھی موجود تھے, تحریک انصاف کے جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی موجود تھے, اور باقی لوگ بھی موجود تھے. اب ملاقات وہاں نہیں کروائی گئی, اور پھر جو ہوا وہ سب نے دیکھا کہ واٹر کینن سے پانی ڈالا گیا اور لوگوں کو مارا بھی گیا, کیونکہ لوگ بھی کہہ رہے تھے ہم نے یہاں سے نہیں جانا. تو ڈیفینیٹلی سردی بڑھتی جا رہی تھی. عمران خان کی بہنیں بھی وہاں پہ موجود تھیں, جبکہ عمران خان کی بہنوں نے بھی کہا کہ ہم تو کچھ کھا رہے ہیں, پولیس والوں کو بھی کچھ دے دیں تاکہ وہ بھی بیچارے کھا لیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اور علیمہ خان کا یہ کہنا ٹھیک تھا, وہ سب کا ہی خیال کر رہے تھے. اگر پولیس بھی کھڑی تھی تو وہ بھی تو انہی کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی تھی نا, پی ٹی آئی کے کارکنان کے, اور بہنیں تھی موجود. ایس ایچ او صاحب نے بھی ان کو کہا کہ آپ مہربانی کریں چلی جائیں, کیونکہ برات کا بہت وقت ہو گیا ہے اور آپ چلی جائیں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو نہیں جانا, چونکہ میرا بھائی اندر ہے اور میں نے اپنے بھائی کو ملے بغیر نہیں جانا. اس پہ ایس ایچ او صاحب خاموش ہو گئے, اور یعنی رات گئے. پھر یہ ایکشن ہوا, واٹر کینن کے ساتھ ہوا, کوئی ڈنڈے شنڈے لگے اور کچھ ہوا, اور سارا کچھ. اس ضمن میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی وہ تھے شاہد خٹک صاحب, جو آخر تک کھڑے رہے, اور انہوں نے کہا کہ ہماری خاندانی روایت یہ ہے کہ ہم عورتوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. اچھا, وہ حفاظت عورتوں کی کرتے کرتے نرغے میں آ گئے, اور پھر وہ ان کے ساتھ وہ جو واٹر کینن کے ساتھ وہ اس سے بچتے بچاتے, وہ جب نالے کے قریب گئے تو نالے میں گر گئے, اور نالے میں گرنے سے انہیں شدید چوٹیں آئیں جو اس وقت ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں. ریحانہ ڈار بھی وہاں پہ موجود تھیں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی ہمارا ہے, پاک افواج بھی ہماری ہیں, جانے حکومت کیوں ہماری اور فوج کے درمیان لڑائی کروانا چاہتی ہیں. تو ریحانہ ڈار صاحبہ, آپ تو اچھی طرح جانتی بزرگ خاتون ہیں, سمجھدار ہیں, دانش مند ہیں, اور بہت دانش رکھتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ حکومت کی صورتحال کیا ہے؟ حکومت کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں, حکومت کوئی اقدامات نہیں کر سک رہی, کوئی کام نہیں کر سک رہی, برا حال ہو گیا صرف آپ کی پارٹی کی وجہ سے. تو اگر حکومت نہیں چاہتی تو کیا آپ چاہتی ہیں؟
کیا آپ کے پارٹی کے رہنما باقی جو سے ہیں وہ چاہتے ہیں دیگر؟ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ خود اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں، کیوں نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں بمان ہمیں، جیسا محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ بات چیت تو ہوگی، اس کا دور تو ضرور ہوگا، لیکن ہمارا الف جون سا ہے وہ عمران خان کی ملاقات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا بات یہ کہ اگر ایک بات کی ضد کر لی جائے تو ٹیبل پہ کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی یہ باتیں رکھیں، بالکل رکھیں کہ جی ملاقات ہونی چاہیے، اس طرح چلنا چاہیے، اس طرح چلنا چاہیے، لیکن ٹیبل پر تو بیٹھے نا۔ اگر آپ کو محمود اچکزئی صاحب، آپ چونکہ پی ٹی آئی سے تو تعلق نہیں رکھتے، لیکن آپ کی اسی گن گرجوں کی وجہ سے ہی آپ کو یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہ آپ قومی اسمبلی میں ہمارے لیڈر ہیں، تو لیڈر ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں جی گل ایک ہی مکڑی ہے، تان ایتھے ہی ٹوٹنی ہے ایک ملاقات دے ہوتے۔ بھائی اب آپ کو پتا ہے کہ ملاقات، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی، ملاقات کی ریزنز کیا ہیں آپ جانتے بھی ہیں، لیکن کیا یہ لوگوں کو یہ بتانا جی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، جو بھائی کوئی اور حل تو نکالیں۔ آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں، آپ اتنے بڑے دانش مند ہیں، تو خدا دا واسطہ جے کوئی اور رستہ بھی کڈو نا۔ وہ ریحانہ ڈار کی یہ بات کہ پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری ہے، تو پھر حکومت جو سی ہے وہ نہیں چاہ رہی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، تو میں نے جو پہلے عرض کیا کہ آپ بنا لیں۔ آپ خود کیوں نہیں بناتی؟ آپ کے لیڈرز کیوں نہیں بناتے؟ آپ کے صوبے کے چیف منسٹر کیوں نہیں بناتے؟ باقی جو وزراء ہیں وہ کیوں نہیں بناتے؟ بنائیں نا، بجائے کہ ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، نہ کریں۔ اور مجھے امید یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گی۔ اور جب عوام اتنی ساری آپ کے ساتھ ہے، 3 4 کروڑ عوام کا صوبہ ہے آپ کا، اور آپ ان کے لیڈر ہیں، آپ کی مانی جائے گی، کیوں نہیں مانی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی مانی جائے گی۔ وقت آ رہا ہے، وقت بڑا قریب ہے، اور انشاءاللہ تعالی عزیز آپ جیتیں گے اور آپ کا ایک نام ہوگا۔ اب جو بات یہ میں ناظرین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سہیل آفریدی صاحب، بڑا، میں نے کل بھی، پرسوں بھی، چوتھ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ بڑا بڑا تحمل کے ساتھ چل رہے ہیں، دانش مندی کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہے جس کی وجہ سے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ پرسوں ایک سینیٹر صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے مختلف قسم کے القابات سے نواز رہے تھے، اور لیکن آپ کو بھی سلام ہے کہ آپ بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے، بلکہ آپ خاموشی کے ساتھ، اشتعال تو دلوایا جا رہا ہے آپ کو کہ اس اشتعال میں آ کے بات کریں، لیکن دانش مندی آپ کی یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اپنے صوبے کو چلائیں، اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں۔ جب آپ عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے۔ آپ صرف ایک چیز پہ رٹ مت لگائیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایک بات کے اوپر نہیں، صرف عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ جب آپ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کے مسائل حل کریں گے، میں نہیں بتانا چاہتا کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی کے پی کے میں سہیل آفریدی صاحب سے پہلے، وہ کیا کر رہی تھی۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں جانتی ہوگی، انٹیلیجنس کیوں نہیں جانتی ہوگی، سب جانتی۔ لیکن اب عوام کا ساتھ دیں، اب آپ چونکہ عوام آپ کا ساتھ دے کے آپ کو الیکٹ کر چکی ہے، اب آپ عوام کے لیے بہتری کا کام کریں، عوام کے لیے نوکریوں کا انتظام کریں، عوام کے جو کھانا پینا ہے اس کا انتظام کریں، عوام کے لیے کاروبار آپ انہیں سونپیں اور انہیں دیں، اور پھر عوام آپ کے ساتھ جڑی رہے گی۔ اور جب عوام ساتھ جڑتی ہے نا، تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے بھائی پیچھے واہ واہ سیک ہے، تو پھر جب وہ سیک ہوتا ہے نا، تو پھر آگے جو آپ شعلہ بیانی کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ کر لیں۔ ناظرین، میں جو عرض کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جیت یہی ہے کہ وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو حکومتی بیانیہ ہے اس کو کوئی فروغ نہیں مل رہا ہے، چونکہ کام جو پی ٹی آئی بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ کر رہی ہے، اور اگر اسی طریقے اور سلیقے کے ساتھ چلتے رہے تو ایک نہ ایک دن جیت آپ کا مقدر ہو۔ ناظرین، ایک نئی بات کہ امریکہ کے ایک سائنسدان ہے ہائنزون فوسٹر نے کہا کہ دنیا 2026 میں ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کی دو جو وجوہات بتائیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آبادی کا اتنا زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ نفوس ہی اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ وہ اتنی زیادہ آبادی کی وجہ سے دنیا ختم ہو جائے گی، اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے کہ نیوکلیئر جنگوں کی وجہ سے بھی یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہ بات انہوں نے 1960 میں کہی، انہوں نے کہا کہ جی 13 نومبر تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا اور 2026 سال ہوگا، دنیا ختم ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، اگلا سال آئے گا، 13 نومبر آئے گا، اور پھر جمعے کا دن آئے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ کیا یہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔